وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ درس نمبر 100، آیت نمبر 104 سے 107. آج کا موضوع گستاخی رسول کا مرتکب کافر ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا. اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 104. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، انظرنا کہو، واسمعوا اور بات کو سنو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آپ کو معلوم ہے کہ مدنی 2 ہجری اس کا نزول ہے اور نیا ماحول ہے، اور وہاں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہوتی تھی وہ ایک عوامی مجلس ہوتی تھی، اور اس میں غیر مذہب کے لوگ بھی آتے تھے، یعنی یہودی بھی آتے تھے. اور یہودی چونکہ عداوت رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے دین سے، دین اسلام سے، تو وہ اپنی دانست میں ایسے کام کرتے تھے یا ایسی باتیں کرتے تھے یا کرنے کی کوشش کرتے تھے جس سے ان کے بغض باطن کا صاف پتہ چلتا تھا. رائنا کا لفظ جو ہے اس کی ممانعت کر دی گئی. رائنا ہماری رعایت کیجیے، لیکن رائنا اگر تھوڑا سا یہ عین پہ یعنی اس کو کھینچ لیں، لیم بألسنتہم دوسری جگہ ہے، یعنی اگر زبان کو راعینا تو اس کا مطلب اے ہمارے چرواہے. تو یا ان کی عبرانی زبان میں بھی ایسے اس کا غلط معنی ہے، جو بھی ہے لیکن غلط معنی ہے، اور یعنی تقریباً گالی کے مترادف ہے. تو وہ لوگ یہ کہتے تھے، وہ تو قصدن ودن کہتے تھے، اور بعض مسلمان جو تھے جب وہ بات کو پوری طرح نہیں سمجھتے تھے تو وہ وہی الفاظ کہتے تھے، راعنا یا رسول اللہ راعنا، یعنی آپ ہمارے تھوڑا ہمیں خیال کیجئے یا ہمیں ذرا سمجھائیے مزید اس بات کے بارے میں. تو اس بات کی ممانعت ہو گئی، کیونکہ اس بات کی اصل بنیاد، اس لفظ کی بنیاد بغض باطن پہ تھی، عداوت رسول پہ تھی، اور توہین رسول پہ تھی. اور توہین رسول، ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ کفر ہے، یعنی توہین رسالت کا مرتکب جو ہے وہ گردن زنی کے قابل ہے، اس کی گردن ماری جائے گی.
وہ کافر ہے، کافر ہو جاتا ہے انسان۔ تو یہ معاملہ جو تھا چونکہ ذرا باریک تھا اور مسلمان بادی النظر میں اس کا احساس نہیں کر پا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں واضح حکم دیا کہ تم لوگ رائنا نہ کہو، حضور کو اگر متوجہ کرنا چاہتے ہو تو انظر نہ کہو، انظر نہ ہماری طرف نظر کیجیے، واسمعوا، اور یہ بات کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی اگر تم سن لیتے، یعنی بات کو اگر آپ توجہ سے سن لیتے تو یہ الفاظ بھی نہیں کہنے پڑتے، واسمعوا، سنا کرو، غور سے سنا کرو۔ اور ایسے لوگ جو توہین رسالت کے مرتکب ہیں یہ تو کافر ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں چاہتے کافر اہل کتاب میں سے اور مشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل نہ ہو کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ مختص کر دیتا ہے اپنی رحمت جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ دیکھیں یہ یعنی ظاہر ہے، یعنی اہل کتاب کی بات میں کر رہا ہوں کہ اہل کتاب تو آئے اس لیے تھے مدینے میں کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کی جگہ کا نام لکھا تھا، وہ حالات تمام لکھے ہوئے تھے، اور لیکن فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آ گئے وہ رسول ان کے پاس جو انہوں نے پہچان لیا، انکار کر دیا۔ حسدا من عند بغین، یہاں ابھی ہم نے پڑھا ہے بغین، ضد کی وجہ سے، اور تعصب اور قوم پرستی، انا پرستی کہ ہم بہتر ہیں۔ یہ بنی اسرائیل جو تھی، یعنی عام طور پہ آپ دیکھ لیں ہر قوم میں اپنی ایک قوم پرستی ہوتی ہے، جیسے کہ پٹھان ہیں، بعض اوقات وہ کہتے ہیں میں پہلے پٹھان ہوں پھر مسلمان ہوں، لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ مسلمان ہو بعد میں پٹھان ہو۔ پٹھان تو ایک یعنی تعارف کے لیے ہے، لیکن اصل جو تمہاری اصل ہے وہ تو اسلام ہے، مسلمانی ہے۔ تو یہ تعصب تقریباً ہر قوم میں موجود ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ گورے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم افضل ہیں، آج امریکہ بہادر کہتا ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی قوم نہیں ہے۔ تو یہ قومی اور نسلی تفاخر جو ہے یہ تقریباً پایا جاتا ہے، ہر قوم میں پایا جاتا ہے، لیکن یعنی جو مدینے کے یہود تھے تو وہ تو خاص طور پہ اس نسلی تفاخر کا شکار تھے، اور کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ اور پھر کہتے تھے کہ وقالت الیہود وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یہودی کہتے تھے کہ جنت میں تو ہمارے سوا کوئی جائے گا ہی نہیں۔ تو یہ ایک قسم کی مذہبی گروہ بندی اور نسلی تفاخر یہ اس میں مبتلا تھے، لیکن یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں، اور یہ سب چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب آپ ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو گئے، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے جو آیت تھی اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ تو ایسی بات ہے کہ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یعنی ظاہر ہے کہ وہ یعنی اہل کتاب اور مشرک یہ تو نہیں چاہیں گے۔ اچھا، مشرکین کا جہاں تک تعلق ہے تو ابو جہل جنگ بدر میں، ابھی جنگ نہیں شروع ہوئی تھی، تو ابو جہل یعنی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کیمپ لگایا ہوا تھا انہوں نے، تو ایک موقع پہ اس کا ساتھی تھا، نام مجھے یاد نہیں آ رہا، تو وہ ابو جہل سے پوچھتا ہے، ابو جہل جو تھا اس وقت سالار لشکر تھا کافروں کی طرف سے، تو اس کا ساتھی اپنے ابو جہل سے پوچھتا ہے کہ ابو جہل تمہیں کیا نہیں لگتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہیں، سچے ہیں، لیکن
ان کے خاندان اور ہمارے خاندان میں ایک پرانی مقابلہ چلا آ رہا تھا. انہوں نے، یہ میں ابو جہل کی بات کہہ رہا ہوں، یہ مشرکین پہ بات کہہ رہا ہوں، تو انہوں نے جو ہے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی کی. انہوں نے حاجیوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، ہم نے بھی یعنی ان کی اسی طرح خدمت کی. ہر معاملے میں ان کی برابر کی ٹکر ہم نے لی. اب ان کے ابو جہل کے الفاظ ہیں، اب ان کے خاندان میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، تو ہم کہاں سے رسول لائیں مقابلے کے لیے، لہٰذا ہم تو انکار کریں گے. تو اب یہ وہ نسلی جو تفاخر تھا یا جو ان کی مسابقت چلی آ رہی تھی، اس وجہ سے بعض لوگ جو ہے حق سے انکار کر دیتے ہیں. تو جیسے کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے جو والد صاحب تھے، تو ان کو پتہ تھا کہ میرا بیٹا سچ کہہ رہا ہے، لیکن وہ ایک خاندان میں تھے اور بتوں کے بڑے رہنما تھے، یعنی پروہت تھے، تو لہٰذا انہوں نے مان کے نہیں دیا، مخالفت کی بیٹے کی. لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، مجھ کو اکیلا چھوڑ دو. تو اس طریقے سے یعنی ما یود الذین کفروا، دیکھیں آپ کے جو نظریے کے مخالف ہیں، میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، یعنی یہ تو اس وقت کے حالات کے حساب سے اور آج بھی ایسے ہی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ تھوڑا سا ذہن، اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو ضروری نہیں ہے بہت سی آپ کی مخالفت ہوگی، اور لوگ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ حق پر قائم رہیں، اور آپ کو حق سے ہٹانے کی مقدور بھر وہ کوشش کریں گے. یہ بات ذرا آپ ذہن میں رکھیں، وہ نہیں چاہیں گے کہ آپ اپنی جو اللہ کی جو لائن ہے اس پہ آپ برقرار رہیں. تو اسی طرح وہ بھی کرتے تھے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اب یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو خاص کر لیتا ہے جس کے بارے میں چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے. دیکھیں اس کے بارے میں یہ تصور، یعنی آیت کا یہ حصہ جب آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ مختص کر دیتا ہے اپنی رحمت کو جس کے لیے چاہے. ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ کے ہاں کسی کے سے کوئی خاص لگاوٹ یا تعلق نہیں ہے مخلوق میں سے، انسانوں میں سے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یعنی الفاظ میں بظاہر لگتا ہے کہ یہ میری مرضی ہے، اللہ تعالیٰ خاص کر دیتا ہے رحمت سے جسے چاہتا ہے. اب انسان یعنی اللہ کسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازنا، کسے چاہتا ہے، یہ بات ذرا غور کریں. یعنی اس میں یہ احتمال پیدا ہوتا ہے اس کے ترجمے سے پڑھنے سے کہ بھئی یہ تو رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت کے لیے خاص کر دیتا ہے. تو اس میں یعنی بعض لوگ جو ہیں عمل سے پھر کتراتے ہیں کہ بھئی جب اللہ کی مرضی ہوگی اور اللہ کی رحمت ہوگی تو ہو جائے گا کام، ورنہ میں تو اسی دنیا کے راستے پر چلتا رہوں گا. یہ شیطان ہے جو آپ کو یہ معنی ایسے اس کی تفسیر سمجھا رہا ہے، ایسی تفسیر اس کی نہیں ہے. دیکھیں اللہ کی رحمت اگر آپ دیکھیں عمومی طور پہ، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہے میرے لیے، آپ کے لیے. اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کا کائنات کا بینیفیشری نہیں ہوں یا میں اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا. یہ ایک رحمت عامہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عام رحمت ہے، صفت رحمانیت ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کے ہی ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں. عام سب پہ ہے، اس میں کوئی کافر مشرک کا فرق نہیں ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ ہے، یختص برحمتی. اب وہ کس کو دے گا؟ یعنی وہ رحمت خاص جو کہ مومنوں کے لیے خاص ہے، وہ کسے پہنچے گی؟ جو خود چاہیں گے کہ ہم ارادہ کر لیں اللہ کا اور اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، وہ رحمت پھر ان پر خاص ہو جائے گی. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ کوئی بھی شخص اگر اسلام قبول کرے تو یعنی ضروری نہیں ہے کہ میری رحمت اس کے لیے خاص نہ ہو.
نہیں، ہر وہ شخص جو اپنے عقل و فکر کی بنیاد پر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، اللہ کی رحمت اس کے لیے خاص ہو جاتی ہے۔ وہ عام رحمت جو سب پہ ہے، اور خاص رحمت اس کے لیے ہے جو اپنے زبان اور عمل سے کہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ان کے لیے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہو جاتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو نیکوکار ہیں، جو مخلص ہیں، اللہ کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو بات بتا دی، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے، یقیناً ہے، اور بہت بڑا فضل ہے۔ مومنوں پہ اللہ کا بہت خاص فضل ہے اور بہت بڑا فضل ہے، یہ بات۔ اور مومن ہر ایک شخص بن سکتا ہے جو بھی چاہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے وہ لوگو، یعنی جو ایمان لائے ہو، قل لعبادی الذین آمنوا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، لا تقنطوا، اللہ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ بہرحال یہ بات جو ہے نوٹ کر لیں۔ پھر آگے ہے ما ننسخ من آیت اور ننسہا، میں منسوخ نہیں کرتا کوئی آیت یا بھلاتا نہیں ہوں، لیکن نأتی بخیر منہا او مثلہا، یا تو اس سے بہتر لے آتا ہوں یا اس کی مثل دوسرا حکم نازل کر دیتا ہوں۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ یہ یعنی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے تدریجاً، اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے تدریجاً جو ہے وہ احکامات دیے ہیں، تدریجاً احکام۔ مثال کے طور پہ کہ زیارت قبور ہے، ایک وقت تھا کہ زیارت قبور سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا تھا، پھر بعد میں اس کو اجازت دے دی۔ یا شراب کے برتن ہے، صراحی ہے، گلاس ہے، اس کا استعمال حرام تھا، ایک وقت تھا، لیکن بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی۔ تو یہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی دین جو آیا ہے یہ تدریجاً آیا ہے، اور احکامات آہستہ آہستہ ہے۔ اور یعنی وہ طلاق شدہ عورت جو تھی جس نے زنا کیا تھا، یا کچھ میرے ذہن میں آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بھئی گھروں میں ان کو قید کر دو، حتیٰ یجعل اللہ لہن سبیلا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی راستہ نکال دے۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے احکامات قرآن میں نازل کر دیے، کوئی راستہ نکال دیا۔ تو اس میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی تدریجاً جو ہے وہ اسلام آیا ہے۔ اور ایک حکم، اب مثال کے طور پہ شراب کا حکم ہے، وہ 3 یا 4 درجوں میں آیا ہے۔ جیسے کہ پہلا ہے یسألونک عن الخمر قل اس خمر والمیسر، وہ کما قال ایسی آیت ہے، تو قل یعنی آپ سے یہ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ ہے لیکن تھوڑا کچھ فائدہ بھی ہے، فیہما اسم کبیر، بڑا گناہ ہے لیکن اس میں کچھ فائدہ، واسمہما اکبر من نفعہم، اس کا بہرحال اس کا گناہ جو ہے وہ بڑا ہے اس کے فائدے سے۔ تو 3-4 لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کے الفاظ پھر آئے، حکم آیا کہ بھئی نماز کی حالت میں تم نہ کرو، یہ دوسرا درجہ تھا۔ پھر تیسرا تھا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر فہل انتم منتہون، او کما قال ایسی آیت ہے کہ پھر تیسرے درجے میں بالکل وہ حرام ہو گئی۔ تو بہرحال یہ اس کے بارے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اور علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بادشاہی تو اللہ کی ہے، سارا بس وہ حاکم ہے، اور وہ جس طرح حکم دیتا ہے بس وہ جانتا ہے کہ کون سا حکم کس وقت دیا جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر،
اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوسرا دوست ہے نہ مددگار۔ اچھا، اب میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، تھوڑا سا آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ واللہ ذو الفضل العظیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، انظرنا کہو، واسمعوا، اور بات سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے کافر اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ مشرک یہ چاہتے ہیں، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل ہو تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ مختص کر دیتا ہے اپنی رحمت جس پر چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ما ننسخ من آیت، ہم منسوخ نہیں کرتے کوئی حکم، او ننسہا، یا بھلا دیتے ہیں، نأت بخیر منہا او مثلہا، اگر ایسا ہو بھی جائے تو ہم بہتر لے آتے ہیں اس سے یا اس کی مثل۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہے جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست اور نہ مددگار۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔
اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت پیغمبر خدا سے رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب یا مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور خدا تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر بات پر قادر ہے؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔